ایک سوال یہ کیا جاتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا یا نہیں؟ تو اس بارے میں دو قسم کی حدیثیں پائی جاتی ہے۔ ایک قسم کی وہ حدیثیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے اپنی حیات طیبہ کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ جیسے یہ میرے سامنے کتاب مستدرک للحاکم ہے، امام حاکم چند احادیث طیبہ یہاں ذکر کی ہے، ان میں سے ایک حدیث حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لو استخلفت علینا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہم پر کسی کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر فرماتے تاکہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارا نظام کون سنبھالے گا؟ تو میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان استخلف علیکم خلیفتا فتعصوہ ینزل العذاب، فرمایا اگر میں تم پر کسی کو خلیفہ بنا دوں اور پھر تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، باوجود اس کے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے مطالبہ بھی کیا تھا۔ اگر جو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الیقظان نامی جس کا اصل نام عثمان بن عمیر ہے، تو محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ اسی طرح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل نے جب نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ حضور آپ کسی کو خلیفہ منتخب فرما دیں، تو حضرت عمر نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلیفہ مقرر کیا تھا، اگر میں خلیفہ مقرر کروں گا تو صدیق اکبر کی سنت پر عمل کروں گا، اگر نہ میں تم میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کروں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ سند صحیح کے ساتھ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظاہری طور پر نام لے کر کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دلائل النبوہ امام بیہقی کی سند حسن کے ساتھ روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل کے اندر فتح یاب ہوئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمارت کے معاملے میں ہم سے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ یہ مولا علی خود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی رائے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا۔ یعنی ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رائے سے خلیفہ بنایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کی اس کے اندر رائے شامل تھی، اور آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی اقامت و استقامت فرمائی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خود منتخب فرمایا تھا، تو انہوں نے بھی دین کی اقامت و استقامت فرمائی، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے رب سے جا ملے۔ تو مولا علی کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ہم میں سے کسی کو رسول اللہ نے خلیفہ نہیں مقرر کیا تھا، اور صدیق اکبر کے بارے میں مولا علی خود فرما رہے ہیں
کہ ہم نے انہیں اپنی رائے سے اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اور اسی طرح امام حاکم نے مستدرک کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب تھا، زخمی تھے آپ، اس ظالم کے تلوار مارنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر خون ہی خون تھا، تو کسی نے کہا کہ حضور آپ کسی کو خلیفہ منتخب فرما دیں، تو مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اور اسی طرح سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کسی کو خلیفہ مقرر کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پوچھا اگر حضور کسی کو خلیفہ مقرر کرنا چاہتے تو کس کو کرتے؟ تو سیدہ فرمانے لگی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفہ بناتے تو ابو بکر کو بناتے، خلیفہ بناتے تو حضور ابو بکر کو بناتے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ ابو بکر کے بعد کس کو؟ تو سیدہ نے فرمایا عمر کو بناتے۔ انہوں نے کہا پھر کس کو؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو بناتے۔ تو یہ چند احادیث طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ اور کچھ احادیث اس قسم کی محدثین نے نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلیفہ منتخب فرمایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ مثلاً ایک حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری ایام میں مسجد نبوی کے سارے دروازے آمد و رفت کے لیے بند کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا سارے دروازے بند کر دو آمد و رفت کے لیے سوائے ابو بکر کے دروازے کے، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ تو اس حدیث سے بھی علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف حضور کا اشارہ تھا۔ اور اسی طرح بخاری نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے اسے فرمایا پھر آنا، کوئی چیز اس نے آپ سے لینی تھی، فرمایا پھر آنا۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس زہری دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، وصال فرما جاتے ہیں، تو میں پھر کس کے پاس آؤں؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے پاس آ جانا۔ تو یہ بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان علی شان بتا رہا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب فرما دیا تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ مرض الموت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ تاکہ میں انہیں ایک وصیت لکھ دوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کوئی اور خواہش کرنے والا خواہش یہ نہ رکھے کہ میں اولا ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنی زندگی کے اندر یہ ابو بکر کو خلیفہ بنا کے جاؤں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے ماں سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب فرما چکے ہیں۔ تو دو قسم کی حدیثیں پائی گئیں، یعنی کچھ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں منتخب فرمایا تھا، اور کچھ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلیفہ منتخب فرمایا ہے۔ تو ان کے درمیان تطبیق علماء یوں دیتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر اور دیگر ہمارے عقائد کے ائمہ
اس حدیث کے اندر تطبیق یوں دیتے ہیں کہ جن حدیثوں کے اندر یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وصال مبارک کے عین وقت حضور نے کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوگا۔ باقی جن حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلیفہ منتخب فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر حضرت صدیق، تو احادیث طیبہ کے اندر اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے، اور